بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلیف آف اسلام میں خوش آمدید۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اصحاب پر۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 عادات یا سنت مبارکہ کے بارے میں ہے۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے اور بالکل مس نہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام 10 سنتوں پر عمل کرنے کی اور اپنے بچوں کو ان کے مطابق ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں اور آپ ان سنتوں پر عمل کر کے ڈھیر سارا ثواب کما سکیں۔ یہ سنتیں صرف اور صرف ثواب کمانے کی حد تک ہی نہیں، بلکہ آپ ان سنتوں پر عمل کر کے بہت ساری بیماریوں سے نجات حاصل کر لیں گے اور آپ کی زندگی صحت مند اور خوشگوار ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نمبر 1، صبح جلدی اٹھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح جلدی اٹھ جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد کی نماز کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ ناظرین، سورج نکلنے سے کچھ وقت قبل سے لے کر 1 گھنٹے بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے۔ آج سائنسی اعتبار سے بھی یہ وقت 24 گھنٹوں میں صحت کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے، جس میں آپ کو آکسیجن کا زیادہ سے زیادہ لینے کا موقع ملتا ہے، جو کہ آپ کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ نمبر 2، صبح اٹھنے کے بعد آنکھوں کا مساج فرماتے تھے۔ ناظرین، باڈی کا پورا نظام 11 سسٹمز پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں تقریباً 11 سے 12 منٹ لیتا ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈز میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے اور معمول تھا کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، کہ جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 سے 3 منٹ لگ جاتے ہیں۔ ناظرین، آج میڈیکل سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ ہمارا دماغ ایک کیپلریز ہے، جسے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے ایک پل بنتا ہے۔ اس طرح اس پل کے ذریعے ہی ہمارے پورے دماغ کو بلڈ کی سپلائی بحال ہوتی ہے، جہاں سے ہمارے تمام تر اعصاب یعنی پورا جسم کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جبکہ ابھی برین میں بلڈ کی سپلائی بحال نہ ہوئی ہو، تو اس شخص کو یہاں پر برین ہیمریج ہو سکتا ہے، یا پھر اچانک جسم کے کسی حصے کو فالج بھی ہو سکتا ہے۔ اگر انسان صرف 1 منٹ بیٹھا رہے تو دماغ میں بلڈ کی سپلائی بحال ہو سکتی ہے، تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنسی پہلو ہے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں بھی شامل ہے، جس کے مطابق صبح بیدار ہونے کے بعد کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس سنت مبارکہ میں جہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے، وہاں صحت کا راز بھی شامل ہے۔ نمبر 4، کلولہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ دوپہر کے کھانے کے بعد ایک گھڑی کے لیے یعنی 20 سے 25 منٹ کے لیے لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 68% افراد میں جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکحل پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر سکتا ہے یا پھر خمار کی سی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اکثر ہم کھانے کے بعد بوجھل محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑی دیر لیٹ جائیں یا آرام کر لیں تو الکحل سے پیدا ہونے والی مقدار سے ذہن میں دباؤ نہیں آئے گا اور پوری باڈی کا فنکشن فعال رہے گا اور ہم کسی بھی قسم کے حادثات سے بچ سکیں گے۔ آج بہت سے ممالک میں 1، 2 یا 3 بجے تک دوپہر میں وقفہ دیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ دیر آرام کر سکیں۔ آج پورا یورپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائے ہوئے ہے۔ انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ریسرچ کی، اپنایا اور ہم سے بہتر صحت کا معیار رکھتے ہیں۔ نمبر 5، کھانے سے پہلے پھل نوش فرمانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے پھل کھاتے تھے، جبکہ کھانا کھانے کے بعد پھل نوش نہیں فرماتے تھے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مختلف پھلوں میں پانی کی مقدار 90 سے 95% تک ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے سے قبل پانی پینے کی ترغیب دی ہے۔ اس لیے مختلف پھلوں میں چونکہ پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کھانا کھانے سے پہلے ہی انہیں کھانا چاہیے۔
پھلوں کو کھانا کھانے سے پہلے کھانے کی وجہ سے جسم اور خاص طور پر معدے اور آنتوں کو توانائی ملتی ہے اور کھانے کو ہضم کرنے میں معدے اور آنتوں کا اہم کردار ہے، اور بے شک یہ بات بھی سائنسی اعتبار سے ثابت ہو چکی ہے۔ نمبر 6، غذا کے بعد پانی نہ پینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد پانی نہ پیتے۔ آج علم و تحقیق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے اس قدر نقصانات ہیں کہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم کھانا کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر بھی فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپری حصے کی طرف آ جاتے ہیں۔ باقی کھانا ہاضمے کے دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح معدے میں رہ جانے والا فیٹس انتہائی نقصان دہ شمار ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کھانا کھانے کے بعد پانی کی حاجت بھی ہو تو صرف 1 یا 2 گھونٹ پئیں اور اس کے بعد روٹی کا ایک نوالا یا ایک لقمہ ضرور کھا لیں۔ یہ جاپانیز ریسرچ ہے کہ کھانے کے بعد اگر پانی پی لیا جائے تو روٹی کا ایک نوالا اگر لے لیا جائے تو یہ فیٹس کو اوپر آنے سے روکتا ہے بلکہ غذا کا حصہ ہی بنا دیتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے بے حد گریز کریں۔ ایک تو یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دوسرا کھانے کے بعد پانی پینا گیس، تیزابیت اور بدہضمی کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 7، وضو کرنا۔ ہم دن میں 5 مرتبہ فرض نمازوں کے لیے وضو کرتے ہیں کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یعنی دن میں 5 بار ہم جسم کے ان تمام اعضاء کو دھوتے ہیں جن پر مٹی اور کاربن لگ جاتی ہے۔ آج سائنسی مشاہدات یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر مٹی اور کاربن جسم پر لگی رہے تو جسم اعصابی کمزوریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ باوضو رہتے اور خاص طور پر جمعے کے روز ناخن، زیر ناف بال اور بغلوں کے غیر ضروری بال بھی کاٹنے کا اہتمام فرماتے۔ نمبر 8، جلدی سونا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ رات جلدی سو جایا کرتے تھے۔ عموماً آپ رات نماز عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے، یعنی رات جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ میں شامل تھا۔ ناظرین، ہمارے جسم میں ایک ریپیئرنگ سسٹم ہے جو کہ جلد سونے کی وجہ سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، جو کہ ہمارے تمام اندرونی مسائل جن میں جگر اور دوسرے اعضاء بھی شامل ہیں ان کی ریپیئرنگ کا کام کرتا ہے۔ یہ سسٹم جگر کی مینٹیننس کے بعد درجہ بدرجہ تمام اعضاء کی مینٹیننس کرتا ہے۔ جگر کے افراد سے گزارش ہے کہ وقت پر نیند لے لیا کریں۔ اپنے جسم کے ڈاکٹر کو یعنی کہ اس مینٹیننس سسٹم کو ان کی مینٹیننس کا موقع دیجیے تاکہ بعد میں آپ اس کے اثرات دیکھ سکیں۔ ناظرین، یہ عمل روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ کام جب ہوتا ہے جب آپ جلدی سونے کی عادت اپناتے ہیں۔ جلدی سونا اپنے معمولات میں شامل کیجیے۔ نمبر 9، مسواک کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو بے حد پسند فرماتے تھے، خصوصاً دن میں 5 دفعہ ہر نماز میں وضو کے ساتھ تو ضرور اس کا اہتمام فرماتے۔ اس کے علاوہ بھی جب گھر تشریف لاتے یا کسی محفل میں حاضری سے پہلے غرض موقع بموقع مسواک کا اہتمام کرتے اور مسواک کو بے حد محبوب فرماتے تھے۔ ناظرین، ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دانتوں کے درمیان کھانے کے کچھ ذرات رہ جاتے ہیں جو کہ کھانے کے 1 گھنٹے بعد ان میں بیکٹیریا پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے کھانے سے پہلے اور بعد اور سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد مسواک کا اہتمام کیا جائے، ورنہ یہ بیکٹیریا ہارٹ اٹیک کا بھی سبب بن سکتے ہیں۔ بغیر دانت صاف کیے کھانا پینا بیماریوں کا بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی اس حد تک تلقین فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر امت پر بھاری نہ ہوتا تو میں اپنی امت پر مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ ناظرین، آج ماڈرن سائنس بھی ثابت کر چکی ہے جن لوگوں کو ٹوتھ برش زیادہ کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کا غصہ کم ہوتا ہے، وہ ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں اور پرسکون رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو غصہ بھی کم آتا ہے، طبیعت میں بے چینی بھی نہیں ہوتی اور بلڈ پریشر بھی ٹھیک رہتا ہے۔ جن لوگوں کو مسواک کرنے کی عادت ہوتی ہے ان کی طبیعت میں بے چینی نہیں ہوتی اور ان کا بلڈ پریشر بھی نارمل رہتا ہے۔
नंबर 10, हफ्ते में 2 रोज़े रखना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात में पीर और जुमेरात का रोज़ा रखना भी शामिल था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रोज़ों को रखने की तरगीब भी दिलाई। यानी कि हफ्ते में 2 रोज़े रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल मुबारक है कि मुसलमान एक आंत से खाना खाता है और काफिर 3 आंत से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नसीहत फरमाई कि जब खूब भूख लगे तो खाना खाओ और अभी भूख बाकी हो तो छोड़ दो। ये इंसानी जिस्म को सेहतमंद रखने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अगर हम अपने मामूल से ज़्यादा खाएं तो जिस्म में एक्स्ट्रा प्रोटीन यानी फैट्स इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि जिस्म में ज़ायद होने की वजह से जहर का किरदार अदा करते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। बेशक आज की आम बीमारियां शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर का बुनियादी सबब एक्स्ट्रा फैट्स ही बनते हैं। नाजरीन, आज हम साइंसी तहकीकात पर बहुत यकीन रखते हैं। क्या हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि साइंस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को प्रूफ करे? हकीकत तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन की ज़ात कामिल है। हकीकत ये है कि साइंस खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से बहुत पीछे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और हयात मुबारका हमारे लिए मशअल राह है। इसी पर अमल करने में ही हमारे लिए दुनिया और आखिरत की भलाई शामिल है। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ ये मकसद है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन 10 सुन्नतों पर जल्द से जल्द और मुकम्मल तौर पर अमल करें और अपने बच्चों को भी इन पर चलने की तरगीब दें, ताकि हम एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। बेशक नेकी का काम करना और नेकी की बात फैलाना सदका जारिया है। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे तमाम मुस्लिम लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आइंदा आने वाली इस्लामिक वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।